جی حدیث نمبر ہے 874۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو بنی عبد المطلب کے چند لڑکے آپ کے استقبال کو گئے۔ ان میں سے ایک کو آپ نے اپنے سامنے اور دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب مکہ میں داخل ہوئے تھے اور کب ایسا ہوا تھا؟ یہ ہے کہ حج کے بعد آپ جب مکہ میں آئے تو بنی عبد المطلب کے لڑکے سے مراد بچے نہیں ہیں، نوجوان لڑکے تھے، وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حاجیوں کا استقبال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ حاجیوں کا استقبال کیا جا سکتا ہے اور جیسے کسی کو مناسب لگے وہ اس کا استقبال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک فتویٰ یہ جاری کیا جاتا ہے کہ جی حاجیوں کو پھول نہیں پہنانے چاہیے، یہ بدعت ہے، ان کے استقبال کے لیے ایسے نہیں آنا چاہیے، بدعت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ استقبال میں جو چیزیں آپ کے دور میں رائج ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ایک رائے ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ گلاب کی پتیاں زمین پہ نہیں گرنی چاہیے، کیونکہ گلاب وہاں کھلا تھا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک بہا تھا غزوہ احد میں۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا قطرہ شامل ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو اس وجہ سے اس میں خوشبو بھی آتی ہے اور اس کو زمین پہ نہیں گرنا چاہیے۔ یہ خود ساختہ باتیں ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ گلاب جو ہے وہ تب کھلا تھا یا وہاں کھلا تھا، نہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ تاریخ اور سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ یہ خود ساختہ باتیں ہیں، گلاب پہلے سے تھا اور اس کی خوشبو بھی پہلے سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لہو زمین پہ گرا، ٹھیک ہے، اس دین کے لیے، تو گلاب کی پتیاں کیوں نہیں گر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی خام خواہ کا ایک اپنی طرف سے فلسفہ گھڑا ہوا ہے، نہ تو اس کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی کوئی بات۔ ہاں، گلاب کی پتیاں نچھاور بھی کی جا سکتی ہیں استقبال کے لیے، اور پھولوں کے ہار بھی آپ پہنا سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے ہار ہو سکتے ہیں آپ کے ہاں، جس قسم کے بھی پھول آپ کے ہاں میسر ہیں آپ ان کے بھی پہنا سکتے ہیں۔ بعض لوگ روپے اور پیسے کے بھی ہار بنا کے پہنا رہے ہوتے ہیں، یعنی مختلف اپنے اپنے علاقوں کے، کچھ پھولوں کے، مصنوعی پھولوں کے بھی بنا کے پہنا رہے ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے علاقوں کے رواج ہوتے ہیں، تو آپ استقبال کر سکتے ہیں اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ اب استقبال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ ہر کسی کا الگ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ڈھول باجوں کے ساتھ نہیں استقبال ہو سکتا، اور یہ ایسا کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے ان کی شایان نشان ہی حج کے زائرین کے لیے ویسا ہی استقبال کیا جاتا ہے، جیسے وہ نیکی کا عمل کر کے آئے ہوتے ہیں تو نیکی والا ہی ان کے لیے استقبال کیا جا رہا تھا، وہاں پہ کوئی شرلیاں پٹاخے نہیں چلا رہا ہوتا ان کے استقبال میں، ایسا نہیں ہوتا اور ایسا کرتے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک تقویٰ کے منافی چیز ہے۔ تو بہرحال پھولوں کے ہار پہنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی، اور پھر یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اپنی سواری پر بھی ان کو بٹھا لیا، ان میں سے ایک کو اپنے آگے بٹھایا اور ایک کو اپنے پیچھے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ سواری پہ 3 لوگ بھی سواری کر سکتے ہیں۔ وہ سواری اونٹ کی تھی غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے ہاں موٹر بائک کی سواری جو ہوتی ہے اس پہ بھی یعنی زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے ہاں دفعہ 144 نافذ ہو جائے تو 200 ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر اس سے بھی زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں موٹر بائک، صحیح ہے۔ تو بہرحال یعنی سواری کے مطابق ہی اس پہ وزن ڈالا جائے، لیکن یہ ہے کہ سنت سے ثابت ہے کہ زیادہ لوگ بھی سوار ہو سکتے ہیں، اور جیسے آج کل ہمارے ہاں اس کے پیچھے گدا گاڑی یا بیل گاڑی بنا کے زیادہ لوگ بھی سوار ہو سکتے ہیں، تو یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل ہماری بسیں ہیں، کاریں، موٹریں جو بھی ہیں، یعنی جس طرح ترقی کرتا جائے انسان اور جتنی جس میں طاقت ہے، اور پھر ہوائی جہاز میں تو پورا ایک طرح سے گاؤں آباد ہوتا ہے، سامان اور لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے یہ ٹرین میں، بحری جہاز میں، یعنی ایک آبادی جو گاؤں کی ہوتی ہے نا اس سے کہیں زیادہ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی ہے، عقل عطا کی ہے، جس کی نسبت سے وہ یہ ساری ترقیاں کرتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال حجاج اکرام کا استقبال، اور پھر ان میں سے بعض کو اپنی سواری میں اپنے ساتھ لے کے چلنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 875 میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس سفر سے رات وقت تشریف فرمان نہ ہوتے، یا تو صبح کے وقت تشریف لاتے یا زوال کے بعد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ جب کسی بھی لشکر سے واپس آتے، کسی بھی سفر سے واپس آتے، رات کے وقت اگر پہنچنے کے امکان ہوتے کہ ہم پہنچ جائیں گے تو بستی سے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیا جاتا تھا،
تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گھر والوں کو اطلاع مل جائے اور وہ ان کے شایان شان گھر کو صاف ستھرا خود کو بنا سنوار لیں. پتہ ہے ہمیں پتہ ہو مہمان آ رہے ہیں تو گھر میں خاص طرح کی تیاری ہوتی ہے. اگر نہ پتا ہو تو پھر معمولیے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا, عام گھر کے حال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نبی پاک کی سنت ہے. اور پھر آپ پیغام بھجوا دیتے تھے کہ فلاں قافلہ, فلاں لشکر, فلاں جو لوگ تھے یعنی ہم لوگ واپس آ رہے ہیں, تاکہ آپ نے فرمایا تاکہ خواتین جو گھروں میں ہیں وہ بھی بناؤ سنگار کر لیں اور جو گھر کی حالت جو ہے وہ بھی درست کی جا سکے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی اگر کسی سفر میں رات کو واپسی ہو رہی ہے ہماری, تو ہمارے ہاں تو چونکہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم کہیں پڑاؤ ڈال سکیں, اس لیے آپ پہلے سے اطلاع ضرور کر دیں. ہم ایسا کر بھی دیتے ہیں, یہ بھی پاک سنت ہے, تاکہ پہلے سے گھر والے جو ہیں وہ آپ کے لیے تیاری کر سکیں. تو اگلی حدیث بھی حدیث نمبر ہے 876. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے منع کرتے تھے کہ رات کے وقت سفر سے لوٹیں تو سیدھے مت جائیں. اچھا, یہاں پہ ہمارے بزرگ خواتین جو ہوتی ہیں نا گھروں میں, ہماری امیاں دادیاں وغیرہ, وہ بھی ہمیں ایک بات سمجھاتی ہیں کہ جب رات کو باہر سے کوئی آئے تو سیدھا وہ بچوں کے پاس مت جائے. ان کے ساتھ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو شتونگڑے شیطان ہوتے ہیں وہ چپکے ہوتے ہیں, تو بچوں کو پھر ساری رات تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, واللہ علم اس میں کیا حکمت ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ رات کے وقت. اور پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں بآواز بلند, تاکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے اثرات ہیں جنات ٹنگڑے وغیرہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں اور پھر آپ اللہ کی امان میں اور پناہ میں رہیں. تو یہ بھی ہے. اور پھر یہ بھی کہ سیدھا اپنے گھر والوں کے پاس یعنی بچوں کے پاس خاص طور پہ نہ جایا جائے, بلکہ ان کے آپ اپنے گھر میں پہنچیں کہیں ادھر ادھر, تو پھر بعد میں جب گھر والوں کو پتہ چل جائے آپ آ چکے ہیں تب آپ ان سے ملنے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ اگر یعنی آپ کو مرد حضرات ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ آ جاتے ہیں, اگر رات کے وقت وہ سیدھا مسجد چلے جاتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, تو گھر والوں کو تب تک پتہ چل چکا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. یا گھر میں بھی اگر آپ آئے ہیں یعنی زیادہ رات ہے, مسجد اس وقت جانا مناسب نہیں لگ رہا, تو پھر آپ آ کے وضو کریں, نماز ادا کر لیں اپنی جو سفر وغیرہ کی ہے, تاکہ تب تک بچوں کو گھر والوں کو پتہ چل سکے کہ آپ آ چکے ہوئے. تو اس طرح سے یعنی پہلے سے تھوڑا پہلے سے اطلاع ہونا ضروری ہے, مطلع کر دینا. آج کل تو خیر مشکل ہی نہیں ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا فون جو ہے وہ بند ہو جائے, موبائل فون بیٹری لو ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھے گھر نہ جائیں, بلکہ تھوڑا سا گھر والوں کو اطلاع دینے کے بعد پھر ان تک پہنچا جائے. یہ سنت ہے نبی پاک کی. آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو بہت سی حکمتیں آپ اس میں پاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک اور روایت اگلی جو ہے 877 میں فرماتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے, مدینہ کی راہوں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے, اگر کوئی دوسری سواری ہوتی اس کو بھی تیز کر دیتے. اور ایک اور روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا آپ مدینہ کی محبت میں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ مومن کو بھی آج اس شہر سے محبت ہوتی ہے. نبی پاک کو جس شہر سے نسبت ہے اس شہر سے ہمیں بھی محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی چیز ہے جس چیز سے بھی ہو جاتی ہے ہر مومن اس سے محبت کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی سنت ہمیں پتہ چلی, ہر ایک کو اپنے علاقے سے, اپنے گھر سے, اپنے گاؤں سے, اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے. تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ جب آپ دیکھیں تو آپ بھی اپنی سواری کی رفتار تھوڑی تیز کر سکتے ہیں. اگر آس پاس ٹریفک کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے شہر کے دیکھ کے آپ جو ہے وہاں پہ تیزی سے آ سکتے ہیں, یعنی جلدی پہنچنے کی کرتے ہیں. تو ایسا ہوتا بھی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم گھر پہنچنے والے ہیں تو ایک خاص قسم کی راحت محسوس ہوتی ہے. اللہ نے گھروں کو سکون کا ذریعہ فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے, تم اس میں سکون پکڑتے ہو. تو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی رہیں, گھر آ کے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی بھی ہے. تو اور یہ بھی کہ آپ جب واپس لوٹیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھائے ہیں کہ آپ نے کیسے لوٹنا ہے, کس وقت میں لوٹنا ہے. اور یہ بھی آپ ایک دعا کا بھی اہتمام فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ کو دیکھتے آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی قدر بلند آواز سے. پھر چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھتے تھے, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھتے تھے, آئبون طائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. تو یہ دعا بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جب بھی آپ اپنی بستی میں واپس لوٹیں اس دعا کو بھی پڑھیں. اور پھر اگلی حدیث ہماری ہے 868. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کیا ہے, گویا
ایک قسم کا عذاب ہے. آدمی کو کھانا پینا سونا آرام نہیں ملتا، لہٰذا جب ضرورت پوری ہو جائے تو اسے چاہیے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جلدی آ جائے، کیونکہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. آپ ہوائی جہاز کے سفر میں ہو، بحری جہاز کے سفر میں ہو، ٹرین کے سفر میں ہو، بس کے گاڑی کے، کتنی ہی آرام دہ سواری کے سفر میں کیوں نہ ہو، آپ کو وہاں مشکل رہتی ہے، مشقت ہوتی ہے. سفر ہی ہے، خواہ کسی بھی طرح کا، کسی بھی دور کا، کسی بھی جگہ کا ہو، مشقت ہے. تو آپ نے فرمایا جب وہاں سے واپس لوٹیں تو جلدی اپنے گھر والوں کے پاس آ جایا کریں، کیونکہ سفر جو ہے گویا ایک طرح کا عذاب ہی ہے. ٹھیک ہے، تو مشکل میں رہتا ہے انسان، نہ کھانا نہ پینا دھیان سے، نہ سونا تسلی سے نصیب ہوتا ہے، تو نہ عبادتوں میں انسان کا وہ سارا کچھ اہتمام رہ سکتا ہے. تو اس لیے سفر سے بچنا بھی چاہیے اور سفر کرنا بھی چاہیے جب ضرورت ہو. جب کریں تو پھر سنتوں کا اہتمام کریں اور پھر جلدی کریں سفر سے اپنی منزل پر پہنچنے کی. اللہ تعالی ہم سب کے سفر آسان فرمائیں، اور جو سفر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے حج اور عمرے کی، اللہ ہمیں زندگی میں بارہا نصیب فرمائیں اور وہاں پہ بھی ان اہتمامات کی توفیق دیں جو سنت سے ہمیں مل رہے ہیں. آمین.